الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ تھی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے حضرات، ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس میں رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے اس آیت کا جو ترجمہ جو مفہوم ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا غم ہے نہ کوئی رنج، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف نہ کسی کا رنج و غم، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی رنج ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہو جاتے ہیں، اللہ کا جن کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی کا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہتا، کسی چیز کا بھی، دنیا کا غم۔ آج ہمیں غم ستاتا نہیں، آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ چیز نہیں، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کوئی کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوتا اور نہ کوئی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان۔ اللہ کے ولی دنیا کے اندر بے شمار ہیں، جن لوگوں نے عبادت کے ذریعے یا اللہ نے اپنی عطا سے ولایت کا درجہ عطا کیا، ولایت کا رتبہ عطا کیا، ولایت کی منزلیں عطا کی۔ بہت سارے دنیا کے اندر ولی اللہ ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، لیکن انہی میں جو تاجدار ولایت ہے، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم کے نام سے جانا اور پہچانا اور مانا جاتا ہے، حضور غوث اعظم کی شان تو الگ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ الگ ہے۔ آپ سید الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ عبد القادر جیلانی، آپ جو ہیں شاہ ولایت ہیں، آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ الگ ہے، آپ کی شان الگ ہے، آپ کی عظمت الگ ہے، آپ کی رفعت الگ ہے۔
بہت سارے لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان کو بیان کیا، علماء بھی بیان کرتے ہیں، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتابوں میں بھی بہت سارے علماء کرام نے آپ کی شان کو تحریر فرمایا ہے، آپ کی شان کو بتایا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے دنیا انسانیت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کسی شخصیت نے ایک اچھے انداز میں، ایک مد بھرے انداز میں، ایک سلیس انداز میں جس طرح سے سیدنا غوث اعظم کی شان کو شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم سنیوں کی جان جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے سیدنا غوث اعظم کی شان کو بیان کیا ہے، اس طرح سے کسی نے شان کو بیان نہیں کیا ہے۔ اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے حضور غوث العظم جیلانی کی شان کو بیان کیا ہے اور اعلان کیا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قد تیرا سر بالا، جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ آج ہم سب غوث اعظم کی نسبت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، حضور غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کراتے ہیں، میلاد خوانی کراتے ہیں، آپ کے نام کے لنگر لٹاتے ہیں، آپ کے نام پر کھانا اچھے اچھے پکوان بنا کر کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کا جو حضور غوث اعظم سے جو نسبت رکھتے ہیں انہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بولیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ کس کتے کی بات ہو رہی ہے؟ کتے دنیا کے اندر یاد رکھنے ایک فلسفہ دے دوں، ایک نقطہ دے دوں، دنیا کے اندر کتے بہت ہیں، دنیا کے اندر کتے بہت ہیں، لیکن میں اس کتے کی بات کر رہا ہوں جس کے گلے میں کسی کی نسبت کا پٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک کتا وہ ہے جو گلی میں کہیں سو جاتا ہے، کہیں کھا لیتا ہے، کہیں اٹھتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کبھی ٹرک کے نیچے سو جاتا ہے، کبھی کار کے نیچے سو جاتا ہے، کبھی کہیں جھونپڑی کے نیچے سو جاتا ہے۔ لیکن ایک کیونکہ وہ اس لیے اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا، کسی کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک وہ کتا ہے جو بڑی بڑی کاروں میں، انسان نہیں گھومتا بڑی بڑی کاروں میں، ایک وہ کتا ہے جس کے گلے میں کسی مالک کا پٹا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کاروں میں آپ جاؤ، ممبئی شہر میں اور دیگر شہروں میں بڑی بڑی کاروں کے اندر وہ کتے بیٹھ رہے ہیں، انسانوں کو بیٹھنے کو نہیں مل رہی ہیں وہ کاریں جن پر کتے سوار ہو کر سواریاں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کتوں میں اتنا فرق کیوں ہے ان کتوں کے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گلے میں ایک مالک کا جو ہے پٹا پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی میں ایک کتے کی بات کر رہا ہوں، ہم اور آپ انسان ہیں، ہم سرکار سیدنا غوث اعظم کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یہ عقیدہ کسی نے دیا؟ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، سرکار اعلیٰ حضرت نے، مجدد دین و ملت نے۔ امام ہمارا کہتا ہے درس سگ تجھ سے در سے سگ، درس اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا پتا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے نسبت کو بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسبت کتنی عظیم نسبت ہے، یہ نسبت کتنی عظیم نسبت ہے۔ آؤ بتاؤں یہ کس کتے کا ذکر کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے رہا کرتے تھے، ایک اللہ کے ولی جن کو ولایت کا رتبہ حاصل تھا، ولایت کا مرتبہ حاصل تھا، جن کا نام نامی اس میں غرامی شیخ احمد جام تھا۔
उनका मामूल ये था शेख अहमद जाम रहमत उल्लाह अलैह का कि वो जहां भी जाते थे या जहां भी उनकी दावत की जाती थी, जहां भी उनको बुलाया जाता था, जहां भी उनकी मेहमान नवाजी की जाया करती थी, जहां भी उनको मदऊ किया जाया करता था, तो शेख अहमद जाम अपनी दावत के साथ साथ एक शर्त रखा करते थे, ऐ लोगों ये सुनो, ऐ लोगों मेरी दावत तो कर रहे हो लेकिन शर्त है। शेख अहमद जाम कहा करते थे मैं जहां भी जाता हूं, क्योंकि आपका मामूल था आप जहां भी जाते थे, जिधर भी जाते थे, जिसके यहां भी जाते थे, शेर की सवारी पर सवार होकर के जाया करते थे। सुभान, मैंने बताया ना ये होती अल्लाह के वलियों की शान। शेख अहमद जाम जहां भी जाते थे शेर की सवारी पर जाया करते थे। ऐसे ही शेख अहमद जाम की जहां भी दावत हुआ करती थी, जहां बुलाया जाता था, तो शेख अहमद जाम शेर की सवारी किया करते थे। उनका मामूल था, उनका ये अमल था कि वो शेर की सवारी किया करते थे। लेकिन शेख अहमद जाम एक शर्त लिया करते थे मदऊ करने वाले के लिए। क्या मदऊ करने वाले से कहा करते थे, फरमाया करते थे सुनो तुमने मेरी तो दावत कर दी है लेकिन मैं शेर की सवारी पर सवार होकर के जाता हूं, मेरे शेर की खुराक का भी इंतजाम कर देना। तो वो जहां भी जाते थे, जिस गली में भी जाते थे, जिस महल्ले में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, जिस सिटी के अंदर जाते थे, तो उनके शेर की, उनके साथ साथ उनके शेर की भी खुराक का इंतजाम किया जाया करता था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बारगाह गौसियत से भी आपको मदऊ किया गया, बारगाह गौसियत से भी आपको बुलाया आया, तो शेख अहमद जाम ने अपने मामूल के मुताबिक कहा था ऐ बुलावा, ऐ शेख अब्दुल कादिर का गुलाम सुन ले, तूने मुझे दावत तो दी है। तो उसने जब बारगाह गौसियत से आपको बुलावा आया तो आपने ये अरीजा पेश किया, आपने अपनी शर्त, जैसा कि आपका मामूल था, आपने अपनी शर्त को बतलाया, कहा मैं इस शर्त पर आऊंगा कि मेरा शेर है, मैं उस पर सवार होकर के आता हूँ, मैं उस पर सवार होकर के आऊंगा। अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंचा देना मेरी बात को कि मेरी गाय, मेरे शेर का भी इंतजाम कर दें, मेरे शेर की खुराक का भी इंतजाम कर दें। बारगाह गौसियत में ये शर्त कबूल कर ली गई है, बारगाह गौसियत में शर्त को मंजूर कर लिया गया है। अल्लाह अकबर। जब दावत का वक्त आता है, शेख अहमद जाम सर पर इमामा शरीफ बांधते हैं और शेर पर सवार होने के बाद जब बड़ी शान के साथ, अजमतो बुलंदी के साथ, रिफातो बुलंदी के साथ शेर पर सवार होकर के बारगाह गौसियत में हाजिर होने के लिए रवाना होते हैं। देखने का मामला ये है, मुअम्मा ये है, अब मंजर ये है, दुनिया की निगाहें देख रही थी शेख अहमद जाम जो सरकार सैयदना गौसे आजम की बारगाह की तरफ बढ़ रहे हैं शेर की सवारी पर। जब बारगाह गौसियत में पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, शेख अहमद जाम का खैर मकदम किया जाता है बारगाह गौसियत के अंदर। बारगाह गौसियत में आपका बुलावा था, आप पहुंचे, आपका खैर मकदम किया गया, दस्तरखान लगाया गया, अच्छे अच्छे पकवान रखे गए। अल्लाह अकबर। अब दुनिया की नजर ये देखने को करामत थी कि सैयदना गौसे आजम की शान क्या है। ये तो शेख अहमद जाम की शान है, वो शेर की सवारी करते हैं। अब अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या है। ये दुनिया की निगाहें देखने को बेकरार थी, बेचैन थी, बेताब थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही जो है दस्तरखान को सजाया जाता है, अच्छे पकवान सामने किए जाते हैं, तो शेख अहमद जाम अपनी शर्त को रखते हैं, मेरा शेर भूखा है, मेरे शेर की खुराक का भी इंतजाम किया है कि नहीं। बारगाह गौसियत से निदा आई, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ शेख अहमद जाम के शेर को, वो मेरी एक गाय जो बाहर बंधी हुई है वो पेश कर दो ताकि वो उसको खा करके अपनी भूख को मिटा दे। अल्लाह अकबर। सुन्नियों गौर करना, क्या है हमारे गौसे पाक की शान, समाअत करना और नोट करना दिल की तख्ती पर कि जिनके सरों पर सैयदना गौसे आजम का साया है, जिनके गलों में सैयदना गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, वो कहीं भी नाकाम नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसे ही गुलाम ने शेर के सामने, शेख अहमद जाम के शेर के सामने सरकार गौसे आजम की गाय को पेश किया है, जैसे ही पेश करना था, आपको पता है, आप जानते हैं, दुनिया जानती है, शेर की एक आदत हुआ करती है, जब वो अपने शिकार पर हमला करने को चाहता
ہے تو اس سے پہلے دہاڑا کرتا ہے۔ شیر نے دہاڑنا شروع کیا، اللہ اکبر، دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، دنیا والوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اللہ اکبر۔ وہ شیر جو ابھی دہاڑ ہی رہا، وہیں پر سرکار غوث اعظم کے در پر پلنے والا ایک کتا جو سرکار سیدنا غوث اعظم کی بچی کچی، سرکار سیدنا غوث اعظم کے دسترخوان کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھا لیا کرتا تھا، سیدنا غوث اعظم کے ان ہڈیوں کو کھا لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے لبھے مبارک لگے ہوئے تھے جن پر سیدنا غوث اعظم جن کو کھایا کرتے تھے، جو گوشت سرکار غوث اعظم کھایا کرتے تھے، ان کی ہڈیوں، ان ہڈیوں کو جو ہے وہ کتا کھا لیا کرتا تھا۔ جب اس کتے نے دیکھا، اور تاریخ یہاں تک بتاتی ہے وہ کتا کوئی فربا نہیں تھا، موٹا تازہ نہیں تھا، تگڑا و تندرست نہیں تھا، بلکہ بہت کمزور تھا۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے وہ کتا اتنا کمزور تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ وہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی نسبت پر، اس غوث اعظم کو سرکار اس کتے کو سرکار غوث اعظم کے در سے نسبت تھی۔ تو اس کتے نے جیسے ہی دیکھا، اس کتے نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک شیخ احمد جام کا شیر جو غوث اعظم کی فربا گائے پر حملہ کرنے کو جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کتے کو گوارا نہ ہوا۔ سیدنا غوث اعظم کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ وہ دبلا پتلا دبلا کتا تھا، دبلا کمزور کتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا ہے کہ شیخ احمد جام کا شیر میرے غوث اعظم کی گائے کو کھائے، ایسا ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب اتنا دیکھا ہے وہاں سے چھلانگ لگائی ہے، شیر نے، کتے نے جب چھلانگ لگائی ہے، شیر پر جھپٹا ہے تو آتی ہے اللہ اکبر، اس کتے نے، اس پتلے دبلے کتے نے جس کو دنیا انسانیت کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ اتنا پتلا دبلا تھا کہ اپنے پیروں پر صحیح سے لیکن شیخ احمد جام کا شیر کھائے، یہ کیسے کے ٹکڑا ہوں، ایسا ہونے دوں گا۔ میں نے چھلانگ لگائی ہے احمد جام کے اس شیر پر، ایسا بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، ہسٹری گواہ ہے، تاریخ کا مطالعہ کرو تو وہ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس شیخ احمد جام کے اس شیر کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پل بھر میں اس شیر جو سرکار سیدنا غوث اعظم کے در سے نسبت کرتا تھا، پل بھر میں شیخ احمد جام کے شیر کو کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس پہ ایمان تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے نسبت۔ یہ ہے نسبت کا اثر، یہ ہے نسبت کا اثر۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمیں چاہیے ہم غوث اعظم کے طریقوں کو اپنائیں، اولیاء اللہ کے اکابرین کے طریقے کو اپنائیں۔ جب ہم ان کے طریقے کو ہم اپنا لیں گے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال سکیں گے، تو یہ ظالم و جارم حکمران کیا اگر پوری دنیا بھی زور مل کر لگا لے تب بھی ہم مسلمانوں کا، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا، ان سے پیار و محبت کرنے والوں کا، آقا کے غلاموں کا کوئی بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔